کبیر داس کا دور 1398 سے 1575 عیسوی مانا جاتا ہے۔ ہندوستان کے قدیم ادبی رہنماؤں میں کبیر داس کی نہ صرف حیثیت مسلم ہے بلکہ منفرد بھی۔ کہا جاتا ہے کہ کاشی کے نزدیک لہرتارا میں نیرو اور اس کی بیوی نیما کو ایک بچہ ملا جو نوزائیدہ تھا۔ دونوں اسے دیکھ کر متاثر ہوئے اور پرورش کے لیے اٹھا لائے۔ کاشی کا ایک محلہ کبیر چوراہا کے نام سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہی مکان نیرو کا ہے جو ذات کا جولاہا تھا۔ آج کل اس مقام کو نیرو تلہ کہتے ہیں۔ یہ بھی مشہور ہے کہ نیرو نے قاضی کو بلایا کہ کوئی اسلامی نام رکھا جائے، چنانچہ اس نے قرآن سے نام نکالنے کی کوشش کی تو اس میں کبیر، کبرا اور اکبر جیسے نام نکلے۔ کبیر، کبرا اور اکبر جیسے نام نکلے۔ بچے کا نام کبرا رکھ دیا گیا جو بعد میں کبیر ہو گیا۔ کبیر کی پیدائش کب ہوئی، اس سلسلے میں مختلف تاریخیں متعین کی جاتی رہی ہیں، لیکن زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے کہ 1455 سنبت وکرمی مطابق 1398 عیسوی ہے۔ کبیر کی پیدائش کے بارے میں کئی محیر العقول کہانیاں سامنے آئی ہیں، لیکن سب کی سب اختراعی معلوم ہوتی ہیں، اس لیے کہ ایسی تمام کہانیاں کبیر کی موت کے بعد ہی رائج ہوئیں۔ کبیر پنتھی کتابوں میں یہ درج ہے کہ نیرو اور نیما کسی جنم میں سدرشن نامی بھنگی کے ماں باپ تھے۔ یہ لوگ بھنگی کا جسم چھوڑ کر نئے جنم میں برہمن اور برہمنی ہو گئے۔ کبیر نے انہی کے گھر جنم لیا تھا، لیکن ایسی تمام باتیں سمجھ میں آنے والی نہیں ہیں اور اعتقاد پر ہی مبنی ہیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبیر کے دور طفولیت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے، پھر بھی جسم بڑھتا چلا جاتا تھا۔ یہ بھی حیرت میں ڈالنے والی باتیں ہیں کہ جولاہے خاندان میں پرورش کے باوجود کبیر رام، گووند، ہری وغیرہ کے نام پسند کرتے تھے۔ ان کی شادی کے سلسلے میں بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ کبیر کی شادی ہوئی۔ ان کی 2 بیویاں تھیں، ایک کا نام دھنیا یا رمجنیا اور دوسری لوئی۔ پنڈت منوہر لال جتشی اپنی کتاب کبیر صاحب میں لکھتے ہیں، مسلمان کبیر پنتھیوں کا خیال ہے کہ کبیر شیخ تقی کے مرید تھے اور ہندو سمجھتے ہیں کہ شیخ تقی اور کبیر سے مذہبی مباحثہ ہوا کرتا تھا۔ کبیر پنتھیوں کے علاوہ دیگر فرقوں کے لوگ بھی یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کبیر کے گرو سوامی رامانند تھے اور وہ اپنے وقت کے بڑے اہم مہاتما تھے، لیکن پارس ناتھ تیواری لکھتے ہیں کہ کبیر صاحب کے بانی ان کی اصلی بانی معلوم ہوتی ہے۔ ان کی بانی میں ایسے آدمی کا نام نہیں ملتا جو ان کے دور کا ہو۔ ان کا محض ایک پد ایسا ہے جس میں مئی سندر نامی کسی مہاتما کا ذکر آیا ہے۔ میری متی بگڑی میں نے رام سایو، کہ ودھی رہنی رہوائے، یجے رمت نین نہیں پسیکھوں، یہ دکھ کا سوں کہو رے۔ کہے کبیر سنو متی سندر، رانا رام رمو رے۔
کبیر رچناولی میں ہری اودھ لکھتے ہیں کہ کبیر داس نے جس جولاہے خانوادے میں پرورش پائی تھی اس میں ایک طرف تو ناتھ پنتھی یوگیوں کے اعتقادات تھے، دوسری طرف وہ اسلام کے زیر اثر بھی تھا۔ کبیر نام کی کتاب میں اس جولاہے قوم کی سماجی صورت کا مفصل مطالعہ ملتا ہے۔ یہاں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہندوستان کی پارچہ باف اقوام اسلام کی ترویج کے قبل نرگن وادی ذات بے صفات کی معتقد ناتھ پنتھی یوگیوں کے زیر اثر تھی۔ ترویج اسلام سے انہیں ایک نئے منظم مذہب کا سہارا ملا، وہ رفتہ رفتہ مسلمان ہوتی گئیں اور کچھ بعد تک ناتھ فرقے کے اثر میں بنی رہیں۔ بنارس کے جس جولاہے خاندان میں کبیر کی پرداخت ہوئی تھی وہ مسلمان ہو چکا تھا، لیکن اس پر ناتھ پنتھی یوگیوں کا اثر باقی تھا۔ کبیر کو بچپن ہی سے نرگن پنتھ کی روحانی ریاضت کا سیدھا تجربہ ہو گیا تھا۔ ان پر اسلام جیسے منظم اور توسیع پذیر